بات کرنا چاہتا ہوں وائٹل فورس کی. جو ہنیمن نے دنیا کے سامنے ایک فورس، ایک انرجی، ایک وائٹل انرجی کی بات کی ہے. اور وہ وائٹل انرجی کیا ہے؟ ہنیمن انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم اے وائٹل فورس پلے مین رول آف اوور ہیلتھ. اس نے یہ کہا کہ ایک جسم میں ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی انرجی ہے جو مین رول پلے کرتی ہے انسانی بیماریوں کا، اس کو صحت مند رہنے کا. دنیا میں اس سے پہلے میں نے بہت پہلے بھی بات کی ہے کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے، جب سے اس کا ارتقاء ہوا ہے، جب سے وجود آیا ہے، تو انسان نے اس پہ بات کی ہے. اور سب سے پہلے خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دنیا کی جو منرل کی یا مٹی کی جو کمپوزیشن ہے، اس سے انسان کو بنایا اور پھر میں نے اس کے اندر روح پھونک دی. سب سے پہلے خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا. کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا اور اس کے اندر روح پھونک دی. اور اس جو روح یا اسپرٹ ہے اس کا اور یہ جو منرلز ہیں اس کا جو پھر آپس میں تال میل ہوا تو انسان کا جو موومنٹ ہے اور جو جتنے بھی ہماری باڈی کی کمپوزیشنز ہیں وہ انسان کے اندر ایک جو روح پیدا ہوئی، انسان ایک زندہ انسان نظر آ رہا ہے. تو یہی یہ انرجی کی سب سے پہلے خدا بات کرتے ہیں. اس کے پہلے کرسچینٹی میں، اس سے پہلے جو تہذیبیں تھیں بہت جگہ یہ وائٹل اسپرٹ کا ذکر ہوا ہے. ہندوازم میں ہوا ہے، اسلام سے پہلے عیسائیت میں ہوا ہے، اور خدا خود بھی کہتا ہے. تو یہ مان لینا چاہیے ہمیں کہ دنیا کے تمام مذاہب روح کا ذکر کرتے ہیں، اسپرٹ کا ذکر کرتے ہیں. ہنیمن نے بھی ایک نظریہ وہاں سے لیا اور اس کو باقاعدہ سے بیماریوں کا سبب قرار دیا کہ اگر یہ طاقتور ہے تو یہ صحت مند جسم کو رکھتی ہے، اور اگر یہ کمزور ہے تو جسم کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم مدافعتی نظام کو پڑھنے سے پہلے ہمیں وائٹل انرجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ہنیمن کا ایک فروزم ہے، وہ اس کی ذرا ٹرانسلیشن دکھا دیں. ہنیمن کا ایک فروزم ہے، فروزم نمبر 11. اس میں یہ کہتا ہے کہ جو وائٹل انرجی ہے، جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو فی الحقیقت یہ روحانی اور خود بخود کام کرنے والی قوت حیات جسم کے ہر ذرہ میں موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مائکرو آرگنزم، یہ مائکرو کیا چیز ہے آپ کی باڈی کے اندر؟ سیل ہے، اور سیل کے اندر ڈی این اے اور ڈی این اے اور ڈی این اے کے پر جین ہے. ذرے کا مطلب وہ جین جسم کے جو اندر موجود ہے، یہ وائٹل فورس اس ذرے کے اندر موجود ہے. زندگی کی مخالف طاقت یعنی بیماری سے متاثر ہوتی ہے. یہ قوت حیات ہی ہے جو اس حد تک ناساز ہو جاتی ہے کہ اس کے نفس کے اندر ناگوار احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اعضاء افعال میں بے قاعدیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے وہ کہتا ہے یہ متاثر ہوتی ہے، اب یہ متاثر ہوگی تو جینز کی ایکٹیویٹی متاثر ہوگی، جین کی ایکٹیویٹی متاثر ہوگی تو سیل کے اندر کی ایکٹیویٹی متاثر ہوگی، سائٹوپلازما ڈسٹرب ہوگا، خون کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی. تو بے شمار مسائل اس بیماری کے، اور پھر ان کی افعال کی بے قاعدگی کو جس کو کہتے ہیں پیتھولوجی. ایک نارمل فنکشن ہے جس کو کہتے ہیں فزیولوجی. یہ اس افروزم میں بہت سارا میسج وہ دے رہا ہے اور بہت ساری ڈیپ سائنٹیفک گفتگو ہے. بہت سارے یہ ذرا انگریزی والا افروزم لائن ہے، اس کو انگریزی میں when the person falls ill, it is only that the spiritual self-acting automatic. اب جب آٹو میون بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی کیا ہے؟ آٹومیٹک.
vital force everywhere present in the organism, everywhere, ہر جگہ موجود ہے in his organism, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it morbid fever agent inimical to the life. وہ چیزیں جو زندگی کے لیے خطرہ ہوتے ہیں وہ اس کا سبب بنتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ this is the homeopathy, the modern science which discuss the genetic disorders and genetic dysfunctions. جینز کیا ہے؟ ہمارا آج کل جو دنیا میں بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ جینز ہی دنیا کی بے شمار بیماریوں کے خرابی کا سبب ہے. اور وہ اس فروزم نمبر 11 میں یہ کہتا ہے کہ جو وائٹل فورس ہے یہ ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اور وٹ از دا ذرا؟ ذرا از یور ڈی این اے کے اندر جو جینز ہیں. اس کو آپ یہ سمجھیں کہ دس از دا مائکرو، وہ لیول جو بالکل ایک باریک، جس کا اوپر اس نے ذکر کیا کہ یہ اس کے اندر موجود ہے، ایک ذرے کے اندر بھی یہ موجود ہے. اس کو بیماری کے نام سے منسوب کرتے ہیں چونکہ یہ بیماری بذات خود نہ دکھائی دینے والی طاقت ہے. جو وائٹل فورس ہے دس از دا امٹیریل، اس لیے اس کو صرف اس حالت میں معلوم کیا جا سکتا ہے جب یہ نظام جسم پر اثر کر کے ان اعضاء کے احساسات افعال میں بے قاعدگیاں پیدا کرتی. ہم اس کو اس وقت محسوس کریں گے، ہم اس کو اس وقت فیل کریں گے جب ہمارے نارمل فنکشن ڈسٹرب ہو جائیں گے. جب ہمارے نارمل فنکشن ڈسٹرب ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وائٹل فورس جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، متاثر ہو گئی. جب یہ نظام جسم پہ اثر کر کے نظام کے افعال کو بے قاعدیاں پیدا کر دیتی ہے جو اس بیماری کے زیر اثر آتے ہیں، اور جن کے اعضاء کی بے قاعدیوں کو ہی معالج دیکھ سکتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ بیماری صرف اس کی علامت سے پہچانی جاتی ہے ورنہ یہ کسی دوسرے طریقے سے معلوم نہیں کی جا سکتی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جسم کے افعال کی بے قاعدیوں کا اظہار ہے دیٹ از کالڈ سمپٹمز. یہ جو اظہار ہے یہ جو ہے یہ وائٹل فورس جو ہے وہ جسمانی جسم کے افعال کے ذریعے کہ یہ بے قاعدیاں ہوگی یہ اظہار کرتی ہے. اور وہ آگے ایک اور فروزوں میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان کے پیچھے کوئی بیماری ہے اور بیماری کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور وجہ کے پیچھے وائٹل فورس کی کمزوری ہے. تو پہلے جو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وائٹل فورس انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی پاور ہے، جو انرجی ہے جس کو خدا بھی جس کا ذکر کرتا ہے. اور فزیکلی طبی لحاظ سے بھی اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں، خدا نے کہا کہ میں نے مٹی سے انسان کو بنایا پھر اس میں روح پھونک دی. تو یہ جو آپ کا منرلز کا اور اسپرٹ کا آپس میں تال میل ہے، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کی جو زندگی ہے اس کا وجود آتا ہے. اور یہی جو انرجی ہے یہ وائٹل فورس ہی ہے جو جب ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ جسمانی افعال خراب ہوتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وائٹل فورس اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور وہی جسم جو ہے وہ نکارہ ہو کے آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے. اور یہی امیونٹی ہے جو امیون سسٹم ہے ہمارا وہ اس کے نیچے آئے گا. امیون سسٹم باڈی کے اندر کے افعال ہیں، وہ کیسے اس کا میکینزم چلتا ہے، وہ کیسے ڈیفینس کرتا ہے، کیسے باہر کی چیزوں کو روکتا ہے. یہ ایک بڑا اس نے اتنا خوبصورت نظام ہے کہ ہم جب اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو مریضوں کو ٹھیک کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی آپ کے اندر بڑھ جائے گی. لائن جی آتے ہیں. اب بات سمجھیے کہ پہلے تو وائٹل فورس ہے. جب آپ امیون سسٹم کی بات کریں گے تو ایک تو وائٹل فورس ہے، اس کے نیچے پھر فزیکلی ایلیمنٹس آ جائے گا، کیا ڈی این اے آ جائے گا، جینز آ جائیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک امیون سسٹم جو ورک کرتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں.